वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं घरेलू गैस कनेक्शंस के हवाले से, क्योंकि इनके ऊपर जिस तरह ही पाबंदी ख़त्म हुई है तो उसके बाद जो है ना अंबार लग गए हैं, दरख्वास्तों के रश लग गया है। सुई नॉर्दर्न को एक महीने में 3,30,000 से ज़ायद न्यू कनेक्शंस की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। जो बैकलॉग है वो कितना कंप्लीट हो चुका है, मज़ीद किस तरह इन कनेक्शंस को लगाया जाएगा और लोगों को किस तरह गैस की सहूलत दी जा रही है। सर्दियाँ आ गई, इसमें टाइमिंग क्या होगी, गैस आएगी नहीं आएगी, इस पर बात कर लेते हैं। राना फ़हद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़हद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हद साहब, घरेलू गैस कनेक्शन पे जैसे ही ख़त्म हुई है पाबंदी, लोगों ने तो दरख्वास्तों पे दरख्वास्तें देना शुरू कर दी है, रश बढ़ गया है। एक महीने में 3 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। देखिए, ये ना लोग कमो बेश कोई 8 साल से इंतज़ार कर रहे थे घरेलू गैस कनेक्शंस का। हुआ ये कि जब नॉर्मल गैस कनेक्शन लग रहे थे उस वक्त ये होता था कि आप एप्लीकेशन दें, 3 साल के बाद आपकी एप्लीकेशन वेट होगी, उसके बाद आपकी बारी आएगी और वो आपका प्रोसेस शुरू होगा और आपका गैस कनेक्शन लग जाएगा। अब हुआ ये कि जो लोग बेचारे 3 साल से वेट कर रहे थे, वो अचानक जब उनकी बारी आई, और बहुत से ऐसे सार्फिन थे, बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे सार्फिन थे जिनकी सर्विस लाइन लग गई थी और उनके सिर्फ मीटर लगने थे, और पाबंदी लगने के बाद वो मामला वहीं रुक गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया। तो सुई नॉर्दर्न की तरफ से वो मीटर भी नहीं लगाए गए। तो अब वो 3 साल तो उन्होंने वो वेट किया एप्लीकेशन वेट होने के लिए, उसके बाद जो है वो 5 साल अब पाबंदी को हो गए। तो 8-9 साल तक जो है वो जिन लोगों ने सब्र किया गैस कनेक्शंस के लिए, फिर उनका सब्र का बांध टूट गया। अब जो है ना वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। और बड़ी तादाद में आप सिर्फ अंदाजा लगा लें कि अभी 1 माह हुआ है और 3.5 लाख एप्लीकेशंस जो हैं वो 3,30,000, तो उससे ज़ायद जो है वो एप्लीकेशन न्यू कनेक्शंस की सुई नॉर्दर्न को मौसूल हो चुकी हैं। और जो पीछे बैकलॉग था वो तो उन्होंने गैस कनेक्शन, वो तकरीबन कुछ 14.5-15 लाख एप्लीकेशन थी जो उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है, उसको ब्रेक लगा दिया। अच्छा, नहीं वो कनेक्शंस किए हैं उन्होंने? नहीं, वो भी नहीं किए, वो एप्लीकेशन वो उन्होंने दी हुई थी ना, तो वो पाबंदी लग गई। अब बहुत से ऐसे तकरीबन को 3.5-4 लाख सार्फिन वो हैं जिन्होंने अपने डिमांड नोट पे किए हुए थे। ठीक है, अब जिन्होंने डिमांड नोट पे किए हुए थे ना, यानी कि जिनके वाउचर पे थे, अर्जेंट के डिमांड नोट पे थे, अब उनको इसमें अकोमोडेट करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। बस बेसिकली हुआ ये कि जब पाबंदी लगी तो फिर उन्होंने पूरा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। सही है, कि अब गैस कनेक्शन लगना ही नहीं है, तो फिर वो कैसे जो है ना वो सिस्टम का क्या करना था उन्होंने, तो वो सिस्टम सारा क्लोज हो गया। इनका शोबा होता है शोबा सेल्स, जो डिमांड नोट जारी करता है। सही है। उनकी तादाद भी, स्टाफ की तादाद भी बहुत कम है। ठीक है, तो अब जब अचानक इतनी ज़्यादा तादाद में एप्लीकेशंस आई तो फिर उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया कि एप्लीकेशन स्टाफ कम। अब जब होता यह है कि जब आपकी एप्लीकेशन आती है तो आपको वाउचर जारी किया जाता है। वाउचर जारी करने के बाद वो 25,000 रुपये का वाउचर है, अर्जेंट वाउचर, वो जारी होने के बाद, वो जमा करवाने के बाद, जब जमा सार्फ करवा देता उसके बाद उस जगह का जो है वो सर्वे होता है। ठीक है, सर्वेयर अब इनके पास है नहीं। अब फर्ज करें, एक मैं बताता हूँ आपको, जो है वो इधर हरबंसपुरा की तरफ चले जाएं। हरबंसपुरा में एक सर्वेयर है सिर्फ पूरी जो है वो उसमें रीजनल ऑफिस में। सही है। इसी तरह एक 2 सर्वेयर हैं मुख्तलिफ रीजनल दफातर में। तो वो उनके लिए इतना ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही दिन में तमाम एप्लीकेशनों का विजिट मुकम्मल करके वापस आएँ, और इसलिए ये जो है वो ताख़ीर का शिकार है इस वक्त सूरत हाल। और हर सारिफ की ये कोशिश है कि वो सर्दियों से पहले अपना गैस कनेक्शन लगवा ले, ताकि उसे एलपीजी की तरफ जाना ना पड़े। उन्हें जो है ना ये वाली गैस जो मिल जाए घर में आराम से सुकून से वो ले सके। अच्छा, दूसरा, तरजीही बुनियादों पर किन के मीटर्स लगाए जाएंगे गैस के? तरजीही बुनियादों पे उनके मीटर लगेंगे जो 25,000 रुपये पे करेंगे अर्जेंट फीस। जो नॉर्मल फीस वाले हैं वो तो कई हज़ार सार्फिन अभी तक उनकी तो बारी नहीं आई। जो 25,000 रुपया जो अर्जेंट फीस जमा करवाएंगे उनको तरजीही बुनियादों पे दी जाएगी, क्योंकि अर्जेंट वाउचर हैं वो। और जो पहले डिमांड नोट जमा करवा चुके हैं, जो पहले वाउचर जमा करवा चुके हैं 25,000 रुपये वाले, वो उनको भी तरजीही बुनियादों पर, यानी कि आप समझ लें कि जो जिन्होंने ये वाउचर जमा करवाए हैं
ان کو ترجیح بنیادوں پہ. مگر یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نارمل گیس کنیکشن نہیں ہے جی جی, یہ RLNG کے بیسڈ گیس کنیکشن ہے. ٹیرف ان کا RLNG ہوگا اور RLNG گیس نہیں ہے, یہ گیس وہی ہے, ٹھیک ہے نا, مگر اس کا ٹیرف چینج ہو جائے گا. پائپ لائنز تو وہی ہیں تو مگر ان کا ٹیرف چینج ہوگا. ان کا ٹیرف کیا ہوگا, ان کا ٹیرف جیسے ایک عام صارف کے لیے 700 روپے پر MMCF ہے, ٹھیک ہے. اب ان کے لیے وہ کیا ہوگا, ان کا ریٹ ہے میرے خیال میں, ان کا ریٹ جو ہے نا وہ ڈالر کے ساتھ چینج ہوتا رہے گا, اس کی قیمت کے ساتھ بڑھتا جائے گا. اس وقت 3300 روپے ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ 500 گنا زیادہ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو ریٹ اس کا بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کے باوجود صارفین کے لیے یہ ضرور آسانی ہوگی کہ جو انہیں سلنڈر ایک لے کے آنا پڑتا تھا, ہر دوسرے دن تیسرے دن سلنڈر لے کے آنا ہے, وہ لگانا ہے. اس کے بعد وہ سلنڈر کے جو ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں سلنڈر پھٹ نہ جائے, یہ نہ ہو جائے, حادثے کا خدشہ. تو یہ ساری چیزیں LPG سے یہ پھر بھی تھوڑی سستی پڑے گی صارفین کو. اچھا ہاں, مگر یہ وہ والی گیس نہیں ہے جو عام صارفین استعمال کرتے ہیں, اس کا ٹیرف چینج ہو جائے گا. اچھا, یہ جو نئے کنیکشنز لگ رہے ہیں یہ وہ والی گیس نہیں ہے جو ابھی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. ہاں جی, اس کا وہ ٹیرف نہیں ہے, ٹیرف اس کا چینج ہو جائے گا. اس کا ریٹ کیسے اس چیز کو کریں گے, وہ امپلیمنٹ کیسے کریں گے, بلوں میں کس طرح اس چیز کو انشور کیا جائے گا کہ یہ ان کا ٹیرف ہو رہا ہے اور دوسروں کا ٹیرف ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جو نیا کنیکشن لگتا ہے نا اس کا ٹیرف اوپر بل کے اوپر درج ہوتا ہے کہ یہ کس ٹیرف کا بل ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو بجلی کا اگر بتاؤں تو اگر آپ نے جتنا ٹیرف لینا ہے, یعنی کہ آپ نے کمرشل ٹیرف لینا ہے, تو وہ بل کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے کہ یہ کمرشل ٹیرف ہے, تو وہ پرنٹ ہوگا بلوں کے اوپر. وہ ان کے پاس ایک پورا میکنزم ہے, وہ اس کا سسٹم ہے. ہاں جی, صحیح ہے. تو اب گیس سردیوں میں تو وہ لوگ بھی, اس کا مطلب ہے یہ نئے کنیکشن والوں کے بل زیادہ آئیں گے پھر بل تو بالکل گیس کے نارمل میٹر سے, جو قدرتی گیس ہے جو نارمل کنیکشن لگے ہوئے ہیں ان سے تو ان کا کئی گنا زیادہ ہوگا بل. ٹھیک ہے, اس طرح کا بل ان کا نہیں آئے گا جیسے ہمارا سردیوں میں 4-5 ہزار 7-8 ہزار تک آ جاتا تھا. ان کا 10-15 ہزار روپے تک آ جائے گا, 10-12 ہزار روپے تک, یعنی کہ جتنی گیس استعمال کریں گے, ہاں جی, گیس جتنی استعمال کریں گے اس حساب سے انہیں وہ والا ٹیرف لگے گا. اور ویسے بھی اگر آپ نارمل بھی ان دنوں میں, اب ایک بلکہ صارفین کے لیے میں آپ کو بتا بھی دوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو اس دفعہ ٹیرف ہے نا وہ اس طرح چینج کیا گیا ہے کہ اگر آپ دسمبر, جنوری اور فروری گیس 0.9 MMCFD سے کم استعمال کرتے ہیں, CF سے کم استعمال کرتے ہیں, تو آپ کو فکس چارجز جو ہے وہ 600 روپیہ دینا پڑے گا. جو 400 سے پہلے تھے وہ اب 600 روپیہ ہو گیا. 600 روپیہ وہ دینا پڑے گا پوری گرمیاں, ٹھیک ہے, پوری گرمی, پورا سال. اچھا, اور اگر آپ کا ٹیرف جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے 1.0 سے اوپر چلے جاتے ہیں, آپ 1.5 تک چلے جاتے ہیں, تو آپ کا جو ہے وہ فکس چارجز آپ بڑھ کے 1500 روپے ہو جائیں گے. اور وہ اپنے پوری گرمیاں دینے آپ گیس استعمال کریں یا نہ کریں, وہ پوری گرمیاں آپ کو دینے پڑیں گی. اگر 1.5 سے آپ کا ٹیرف بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو 2000 روپیہ 2500 روپیہ اسی طرح آپ کا بڑھتا جائے گا وہ. اور وہ آپ کو چونکہ آپ اگر 0.9 سے نیچے استعمال کرتے ہیں گیس تو اس وقت تک آپ پروٹیکٹڈ صارف ہیں. جب آپ اس سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر نان پروٹیکٹڈ صارف ہو جاتے ہیں. لیکن obviously سردیوں میں تو ویسے بھی گیس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں, تو وہ پروٹیکٹڈ میں سے تو ویسے ہی نکل جائیں گے. ہاں جی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں, سردیوں میں گیس کا بہترین بچت کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ہیٹر نہ استعمال کریں. گیس ہیٹر جو گھروں میں کمروں میں لگتے ہیں وہ نہ لگائیں. تو پھر لوگ کیا کریں, سردی اتنی ہوتی ہے تو لوگ پھر کیا کریں, لکڑیاں جلانا شروع کر دیں. اچھا, اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ یہ 3 ماہ گیس زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو پورا سال بل نان پروٹیکٹڈ والا آئے گا, اور فکس چارجز آپ کے 1500 سے 2000 2500 3000 تک ایڈ ہوں گے آپ کی گیس کے استعمال کے حساب سے. وہ پھر آپ سارا سال بھی گیس استعمال نہیں کریں گے, اس کے باوجود وہ اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. تو یہ سارا سلسلہ اس وقت گیس, چونکہ اب سردیاں آنے والی ہیں, ہر بندہ ہی جو ہے وہ جس کے گھر پہ میٹر نہیں لگا گیس کا, اس کی کوشش یہ ہے کہ میں میٹر لگوا لوں. تو یہ گیس کے اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو کوئی اوقات کار بھی چینج کیے جائیں گے, ٹائمنگ, یا گیس کا بحران تو نہیں آ جائے گا؟ ابھی تک تو جو سوئی ناردرن کا موقف ہے ان کے مطابق ابھی تک تو انہیں کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے کہ گیس کا بحران پیدا ہوگا. صحیح ہے. گیس ان کا کہنا ہے جس طرح روٹین میں چل رہی ہے اسی طرح چل رہی ہے, جو کھانے کے اوقات ہیں ان میں گیس فراہم کی جائے گی. مگر ہم دیکھتے ہیں ہر سال سردیوں میں جو ادارے کہتے ہیں وہ پورا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے برعکس ہی ہوتا ہے.
تو گیس کی صورتحال اس دفعہ بھی جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھی تھی میرا خیال ہے کہ اسی طرح ویسی کی ویسی رہے گی. کوئی اس میں اتنی چینجنگ نہیں آ رہی, کیونکہ جن علاقوں میں نہیں آنی نا ان علاقوں میں گرمیوں میں بھی نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے نا, بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ ان علاقوں میں موسم گرما میں بھی گیس نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ابھی بھی تھوڑے دن پہلے بھی ایک پروگرام, اس سے پہلے پروگرام بھی ہم کرتے رہتے ہیں اس پہ. تو جن علاقوں میں ان علاقوں میں کیا مسئلہ ہے, ان علاقوں میں پائپ لائنز کا مسئلہ ہے, بسیدہ اور پرانی پائپ لائنز ہو چکی ہیں, وہ تبدیل ہونے والی ہیں. جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگی اس وقت تک وہاں پر گیس کا پریشر ٹھیک نہیں ہوگا. تو جن علاقوں میں روٹین میں آ رہی ہے وہاں پر تو آپ دیکھیں کہ جو روٹین چل رہی ہے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے علاقوں بلکہ تمام ایس این جی پی ایل کے لاہور کے تمام ریجنز میں رات کو 10 بجے کے گیس بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد صبح 6 بجے آتی ہے, 6 بجے سے 10 بجے تک رہتی ہے. 10 بجے کے بعد پھر 2 گھنٹے کے لیے بند ہو جاتی ہے. پھر 12 بجے کے بعد گیس آتی ہے کھانے کے وقت. ہاں جی, اور وہ 3-4 بجے تک رہتی ہے, پھر 2 گھنٹے کے لیے بند ہو جاتی ہے, اور پھر جب 6 بجے شام کو 6-7 بجے آتی ہے اس کے بعد رات 10 بجے تک رہتی ہے. تو یہی سلسلہ جو ہے یہ سردیوں میں بھی obviously یہی سلسلہ رہے گا, جس طرح لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا. تو جو گھریلو گیس کنیکشنز پر پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے, اور اب نئے کنیکشنز لگنا شروع ہو گئے ہیں. ترجیحی بنیادوں پر ان کے لگائے جا رہے ہیں جو پیسے 25,000 جو ارجنٹ بیسس پہ جمع کروا رہے ہیں. تو آپ دعائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پیسے جمع کرا دیے تو آپ کا گیس کا میٹر لگ جائے. رانا فہد ہمارے ساتھ موجود ہے. فہد صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے, اس کے اوپر بات کی. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.